اے نبی مومنوں کو کہہ دو کہ اپنی نظروں کو جھکائیں، اپنی نظروں کو پست رکھیں۔ اور اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب انسان کے اندر سے حیا چلا جاتا ہے، بے حیائی آ جاتی ہے، پھر انسان جو مرضی کرتا پھرے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک مومن سے گناہ صادر ہو جائے اور ایک گناہ گار جو گناہ کرتے کرتے جس کا دل سخت ہو گیا ہو، اس سے اگر گناہ ہو جائے تو ان دونوں کی مثال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلائی ہے۔ فرمایا جو مومن ہے نا، مومن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس مومن کی مثال اور اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے کہ جس طرح اس کے اوپر کسی نے کوئی وزن ڈال دیا ہو، اس کے اوپر کوئی بھار آ گیا ہو اور یہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ میں تنگ ہو رہا ہوں کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ تڑپتا ہے، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی تڑپنے لگ جاتی ہے۔ فرمایا ایک مومن شخص جب اس سے گناہ ہو جائے تو اس کی حالت بھی ایسے ہو جاتی ہے، وہ تڑپتا ہے۔ اور ایک گناہ گار آدمی جو گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گیا، فرمایا اس کے گناہ کرنے کی اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے اس کے جسم پہ ایک مکھی آئی بیٹھی اور اس نے اس کو ہاتھ مار کے اڑا دیا، بس ختم، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ گناہ گار آدمی کہ جس کی عادت بن گئی ہے گناہ کرنے کی، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے، پھر اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں ان کو باہر نکال پیچھے بھیج دو، بڑے آتے نہیں ہیں ٹائم پہ، چھوٹے آ جاتے ہیں اور باتیں کرنے کی، ان کو پتہ نہیں کچھ ہوتا۔ فرمایا جب انسان اب ہمارے معاشرے میں بے حیائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ہمیں وہ گناہ نہیں لگتا، ہمارے اندر اتنی بس گئی، اتنی رچ گئی بے حیائی، بد نظری کا گناہ کہ اب ہمیں وہ گناہ نہیں لگتا۔ مثلا کیسے؟ بد نظری کو اگر دیکھ لیں ہم، بد نظری غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا، اس کی کتنی نحوست ہے۔ بزرگوں نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس کی نحوستیں بیان فرمائیں۔ فرمایا اس بد نظری کی نحوست، سب سے پہلی نحوست اس کی یہ ہے کہ انسان کی رزق کی برکت اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ بد نظری کی وجہ سے اللہ روزی کی برکت ختم کر دیتے ہیں۔ میں اور آپ روزی کے لیے لوگوں سے وظیفے بھی پوچھتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے تویز بھی لے رہے ہوتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن فرمایا رزق کے اندر سے برکت اللہ اٹھا لیتا ہے جب آدمی بد نظری کرتا ہے، غیر محرم پر نظر رکھتا ہے، غیر محرم کو دیکھتا ہے، اللہ رزق سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ اب ہماری اس گناہ کی طرف توجہ ہے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کہ نہیں، اور ہمارا معاشرے میں یہ رواج بن گیا ہے۔ ہم نے تو اکثر رشتہ داروں کو تو کزن کا نام دے دیا ہے، جی یہ بھائی ہے۔ اگر یہ بھائی ہوتے تو میرا رب ان سے نکاح جائز قرار دے دیتا، اگر ان کے ساتھ میل ملاپ درست ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے جہاں ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان آ جاتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور بد نظری کی پہلی نحوست فرمایا اللہ رزق سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ اور دوسری جو بہت بڑی ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، فرمایا بد نظری کرنے کی جو نحوست ہے
وہ اس کی نحوست یہ ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پر نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر، خاتمے کے بغیر آدمی مر جاتا ہے، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ کتنا انسان سارا کچھ اسی لیے کر رہا ہوتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، فرمایا دخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہو جائے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ انسان کو بچتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ تقدیر میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ انسان کو ظاہری گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ فرمایا انسان اگر بدنظری کرے گا، غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں کریں گے، چاہے یہ ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے، جتنی نمازیں پڑھتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، اگر اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھ لیں بد نظری گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور اس کے اوپر واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا مصر کی جامع مسجد میں ایک آدمی اذان دیتا تھا 20 سال سے، مؤذن تھا، مینار پر چڑھا اذان دینے کے لیے، ظہر کی اذان، جیسے ہی اوپر چڑھا تو پڑوس میں ایک عیسائی کا گھر تھا، نظر پڑی ایک جوان لڑکی پہ، پسند آ گئی، اچھی لگی وہ لڑکی، اذان دی، اذان دینے کے بعد نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوتے ہی اس کے گھر چلا گیا اور اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ ایک عرض کرنی ہے آپ سے، اگر آپ برا نہ سمجھیں تو۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ فرمایا عرض یہ ہے کہ میں بھی جوان ہوں، آپ کی بیٹی بھی جوان ہے، مجھے وہ پسند آ گئی ہے، اگر آپ مجھے اس کا رشتہ دے دیں تو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے جی؟ شرط یہ ہے کہ آپ کو دین اسلام چھوڑ کے عیسائی ہونا پڑے گا، عیسائی ہو جاؤ، اپنی بیٹی کا نکاح کروا دیتا ہوں۔ اس نے دل میں سوچا چلو ہو جاتا ہوں، نکاح کر لوں گا، نکاح کے بعد پھر مذہب اسلام قبول کر لوں گا اور پھر شادی ہوگی کہ یہ کر بھی کچھ نہیں سکے گا۔ اور اس نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ تمہاری شرط قبول ہے، میں عیسائی ہوا آج سے۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے جی، 2 دن بعد تمہاری شادی ہے۔ اور یہ خوشی کے مارے اترنے لگا اور پاؤں پھسلا، گرا نیچے، مڑکا ٹوٹا اور وہیں فوت ہو گیا، وہیں مر گیا۔ بتائیں کہاں گئی اس کی اذانیں، کہاں گیا اس کا سارا وہ کچھ؟ وجہ کیا بنی؟ وجہ وہ بد نظری کہ ایک عورت کو دیکھا، اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ وجہ کیا بنی؟ فرمایا بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ آگ لگتی ہے، اور اس آگ کی جو پیچھے وجہ ہوتی ہے وہ ایک چنگاری ہوتی ہے جو اتنی بڑی بڑی آگوں کو بھڑکا دیتی ہے۔ فرمایا گناہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان گناہوں کی جو پیچھے چنگاری ہے وہ بد نظری ہے، غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لینا۔ فرمایا اسی وجہ سے انسان سارے گناہ کرتا ہے۔ اور یہ بد نظری انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے، حیا فوت ہو جاتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایک ایسی چیز ہے، اور پردہ اللہ کو اتنا پسند ہے، حیا اور پردہ، اللہ ان دونوں چیزوں کو پسند فرماتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے والے بندے کو اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ جس کے اندر حیا ہوگا اور جس عورت کے اندر، ہماری ماؤں اور بہنوں کے اندر پردہ ہوگا، فرمایا اللہ ان لوگوں کو جنت میں بھیجے گا۔ اور جب پردے کا حکم آیا، رات کو آیتیں اتری پردے کی، کچھ عورتوں کو پتہ چل گیا، کچھ کو پتہ نہیں تھا۔ صبح کی نماز ہوئی، اور آج ہم جو لوگ نہیں نہ عمل کرتے، ہماری یہ جہالت نہیں ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے،
ہمیں جہالت اللہ اور اس کے رسول کی جہالت ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کہنے والا رب کتنا بڑا ہے، ہم یہ بھول گئے ہیں کہنے والا رسول کتنا بڑا ہے، اس کی بات کی قدر کتنی ہے یہ بھول گئے ہیں، اس لیے یہ عمل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کو بتایا وہ صبح فجر کی نماز میں لپٹ، کیونکہ پہلے عورتیں آتی تھی مسجدوں میں نماز کے لیے، لپٹ کر کے آئیں چادروں میں۔ جو ایسے عورتیں آئی ہوئی تھی انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا بھائی، تمہیں کیا ہو گیا، اس طرح کیوں چھپ کر کے آئی ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پردے کا حکم آ گیا ہے؟ اچھا پردے کا حکم آ گیا؟ وہ عورت صحابی رسول کی بیوی وہیں بیٹھی رہی، گھر نہیں گئی، بچے کو بھیجا کہ جاؤ میری چادر لے کے آؤ، بچہ گھر سے چادر لے کے آیا اور اس نے اپنے آپ کو لپیٹا، پھر گھر گئی اور خاوند نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، آج دیر سے آئی ہو اور چادر بھی مسجد میں منگوائی، ایسے آ جاتی؟ تو کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا حکم آ گیا تھا پردے کا، اور میں نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا کہ اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ کا حکم آ جائے اور مسلمان کی بیٹی ایک بھی قدم رسول اللہ کے حکم کے خلاف چل جائے، پھر ایک بھی قدم نہیں چلنا چاہیے۔ آج ہم لوگوں نے رسول اللہ کی قدر اور اللہ کے حکم کی قدر کو بھلا دیا، اس لیے ہم بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آج کہتے ہیں کہ عورتوں کا کیا پردہ ہے، اور بازار بھرے پڑے ہیں بے حیائی۔ فرمایا بد نظری کرنے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہے۔ کہتے ہیں عورتوں کا کیا پردہ ہے، عورت کا بھی پردہ ہے۔ جس طرح مرد کے اوپر حکم ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، اسی طرح عورت کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے۔ آخری بات، حدیث پاک میں آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے چبوترے میں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے، نبینا صحابی ہیں، گھر آئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اب حضرت عائشہ وہیں بیٹھی نہیں، وہ صحابی نبینا تھے، کہا کہ نبینے ہیں کیا ہو جائے، بیٹھی نہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کونی ماری کہ عائشہ پردہ کرو نا، پردہ کیوں نہیں کر رہی؟ فرمایا آقا وہ تو نبینا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یاد رکھو، اپنی گھر والی بچیوں کو بتاؤ، اپنی بیویوں کو بتاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ عبداللہ نبینا ہے، تو تو نبینی نہیں ہے نا، عبداللہ نبینا ہے، تو تو نبینی نہیں ہے نا، تیری نظر کا بھی پردہ ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے پردے کے اوپر عمل کیا اور حیا کو اپنی آنکھوں میں جھکایا، پھر ان کو اللہ نے انعام کیا دیا؟ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی نوجوان کے سامنے غیر محرم عورت آ جائے اور اس کے اندر طاقت بھی ہو کہ یہ نظر ڈال لے اس کے اوپر اور پھر یہ رب سے ڈر کے اپنی نظر کو جھکا لے، میرے نبی نے فرمایا اس جوان کا اسی وقت میرا رب جنت میں ایک حور سے نکاح کر دیتے کہ جب یہ اللہ کے لیے اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے۔ اللہ نے کان پہ پردہ نہیں لگایا، اللہ نے زبان پہ پردہ نہیں لگایا، اللہ نے ناک پہ بھی کوئی ایسا پردہ نہیں لگایا، خدا کی قسم اللہ نے آنکھوں کے اوپر یہ پلکوں کا پردہ لگا دیا صرف اور صرف اس لیے کہ جب غیر محرم تیرے سامنے آئے اس کو فوراً تو نے جھکا لینا ہے، اس کو فوراً بند کر لینا ہے، اور تو رب کی رضا کے لیے جب اس کو جھکا لے گا پھر اللہ تجھے انعام یہ دے گا کہ اسی وقت جنت کی ایک حور سے تیرا نکاح کرا دے گا۔ آج ہم کتنے دیکھیں تو صحیح بے انتہا ہے کہ ہم نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، ٹی وی پہ بیٹھے ہیں تو غیر محرم ہی ہم سمجھتے ہیں کہ چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھنا ناجائز ہے۔ تصویر کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ سورۃ احزاب میں آیا اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہا، نبی کی بیویوں کو فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اور نبی کی بیویوں جب دروازے پہ بھی کوئی آئے نا تو اس وقت بھی کڑک کر کے بات کرو تاکہ اس کے دل میں کوئی طمع پیدا نہ ہو۔ وہ نبی کی بیویاں جو جنتوں کی سردار ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں پھر ہمارے لیے کیا ہے۔ آخری بات، حضرت عمیر بن حبیب کو جب روم کے بادشاہ نے پکڑ لیا، 10 لوگوں کو پکڑ کر کے لے گئے، 9 لوگوں کو شہید کر دیا۔ عمیر بن حبیب یہ اتنے طاقتور صحابی تھے، اتنے طاقتور کہ پورا قافلہ بھی ان کو نہیں روک سکتا تھا، پکڑ گئے۔ اور وزیر نے کہا کہ بادشاہ اگر یہ بندہ ہمارے قافلے میں مل گیا نا
پھر کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ بادشاہ نے عمیر بن حبیب کو کہا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں میں بادشاہت اپنا عہدہ کوئی دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بڑا کوئی عہدہ ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ رسول اللہ کی غلامی سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے ہماری نظر میں، کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے کہا پیسے لے لو۔ فرمایا اگر مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی نا تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا، میں میدان جہاد میں نہ جاتا۔ بادشاہ حیران ہوا۔ بادشاہ کا وزیر تھا، اس کی ایک حسین ترین بیٹی تھی۔ حبیب عمیر کو باندھ دیا، ایک کمرے میں بند کر دیا اور اس بچی کو بھیجا اور اسے کہا کہ جاؤ اس سے تم نے گناہ کروانا ہے۔ وہ اندر گئی، اس نے بڑی کوشش کی۔ جو محمد رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے نا، جو اللہ کے حکم کی پاسداری کرنے والا ہوتا ہے نا، پھر جو مرضی کر لو اس کو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے خود فرمایا، اللہ نے خود فرمایا تھا جب شیطان نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو پھسلاؤں گا، میرے رب نے علل اعلان کہا تھا جو میرا ہوگا تیرے کہنے سے بھی کچھ نہیں کرے گا، وہ میرا ہی رہے گا۔ تو جا کے اس نے بڑی ہمت کی کوشش کی، لیکن وہ ہلا نہیں، جوان کا بیٹا محمد رسول اللہ کا غلام تھا سچا، بیٹھا رہا یوں جو ہاتھ رکھے۔ صبح ہو گئی، وہ واپس آئی اور اپنے باپ کو کہا کہ تم نے کس کے پاس مجھے بھیج دیا ہے؟ وہ تو لگتا ہے کوئی پتھر ہے، وہ تو ہلتا ہی نہیں ہے، میں نے بڑی کوشش کی۔ تو عمیر بن حبیب کو بلایا، باہر اس کے سامنے کڑا تیل کا گرم کیا گیا اور کہا کہ دین اسلام سے پھر جاؤ وگرنہ تجھے ابھی جلا دیں گے ہم۔ رونے لگ گئے۔ بادشاہ نے دیکھا نا، کہا لگتا ہے ڈر گیا ہے۔ کہا ڈر گئے ہو کیا؟ اب تمہیں چھوڑ دیا جائے، دین اسلام کو چھوڑتے ہو، عیسائیت کو قبول کرتے ہو؟ ہنسنے لگ گیا۔ فرمایا تو یہودی ہے نا، تو یہودیوں والی سوچ سوچتا ہے، تو نے کیا سمجھا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں؟ شیر کے بچے نے اعلان کر کے کہا کہ میں اس لیے نہیں ڈرا، نہ اس لیے رویا ہوں کہ میں مر رہا ہوں، کہا میں رو اس لیے رہا ہوں یہ ایک جان ہے، اگر یہ 1000 جانیں بھی ہوتی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر قربان کر دیتا اور کبھی اپنی جان اپنے نبی کے ساتھ بغاوت کرتا۔ جانیں دی تھی لوگوں نے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نہیں توڑا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج کا ہمارا جو میسج ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے اندر حیا کو لے آئیں۔ جب حیا آ جائے گا انسان خود بخود نظر چھپانے والا بن جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، اللہ انشاءاللہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی۔ اللہ مجھے آپ